یہ سب چیخنے چلانے کا اب کیا فائدہ جب سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج تک سب کہتے رہے کہ اپنے آپ کو بدل لو، لیکن مجال ہے کہ وانیا نے کسی بھی قسم کی تبدیلی اپنے اندر لائی ہو۔ بہرحال جو نقصان اس نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب مزید اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا۔ یہ بات تو فائنل ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمیر رو رو کر ہلکان ہو رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو کیا گیا۔ ہر چیز ختم ہو گئی، ہر چیز تباہ ہو گئی، اور صرف کس کی وجہ سے؟ وانیا کی وجہ سے۔ وانیا کی اس ہٹ دھرمی نے سب کچھ تباہ کر دیا، لیکن اس بات کی سمجھ کسی کو نہیں آ پائی کہ کیوں ہر وقت ہر لمحہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ یہ عورت کی سب کو رونے پر مجبور کر دیتی تھی، لیکن آج کا وقت کا تقاضا دیکھیں کہ کس طرح وہ خود رو رہی ہے، اور آج اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ اس بات کو وہ خود بھی سمجھ گئی ہے اور بری طرح پاگل ہوتی جا رہی ہے۔ ہر بات الٹی سیدھی کر رہی ہے اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن مہوش ابھی بھی اس تسلی دے رہی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے، ہر چیز اپنے معیار کے مطابق ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن فکر کی بات یہ ہے کہ اب کبیر بالکل پیچھے ہٹ چکا ہے، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہے کہ یہ عورت کسی کی سگی نہیں ہو سکتی، چاہے لوگ لاکھ کوشش کر لیں، اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا، اور یہ عورت ویسی ہی رہے گی کیونکہ اس کو کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہونا، اور اپنی عادتیں بدلنے کے بغیر کچھ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اس پر کبیر کہتا ہے کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میرا دل اس عورت کے لیے بالکل بھی مطمئن نہیں ہے۔ میں اپنے دل سے اس عورت کو نکال چکا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر فساد کے علاوہ کچھ نہیں۔ ابھی دیکھ لینا، جب اس کی طبیعت سنبھلے گی تو یہ دوبارہ ویسی ہی حرکتیں کرے گی، ساری تباہی دوبارہ لے آئے گی۔ مجھے اب اس پر کوئی یقین نہیں رہا، کیونکہ یہ کسی کی سگی نہیں ہو سکتی، یہ کبھی بھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں رہی، نہ پہلے تھی اور نہ اب ہوگی۔ یہ وقتی صدمے کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے، ورنہ یہ عورت کبھی بھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی، اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہے۔ شیبا رو رو کر کہتی ہے کہ وانیا بھابھی، آپ کو صبر کرنا ہوگا، دیکھیے یہ سب کچھ کرنے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس پر وانیا کہتی ہے کہ مجھے تو لوگوں کی نظر کھا گئی، مجھے تو خود سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن ابھی بھی اس عورت کے دماغ میں صرف اور صرف مہوش اور اس کا بچہ سوار ہے، اور وہ سوچ رہی ہے کہ ان لوگوں کو کس طرح سزا دی جائے، کیونکہ وہ عورت کبھی نہیں سنبھلے گی اور نہ کبھی ٹھیک ہوگی، لیکن جو صدمے اسے لگا ہے وہ بہت گہرا ہے۔ اگر یہ عورت سنبھل جائے تو اپنے کیے پر سب سے معافی مانگ لے، لیکن اب سمیر اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا، جو کچھ بھی ہوا ہے سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس پر کبیر کہتا ہے کہ چھوڑو پرانی باتوں کو، وہ بھی اس وقت صدمے میں ہے، ایسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بہتر یہی ہے کہ پرانی باتوں کو نہ چھیڑا جائے اور موجودہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ڈرامہ سیریل بڑے بھیا کے اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وانیا اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیا کرنا ہے، لیکن سمیر کا برا حال ہو چکا ہے، وہ بار بار سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اس نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کیسے کھو دیا۔ اس بات پر وہ وانیا کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وانیا سے کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں مار دوں، لیکن میری تربیت آڑے آ جاتی ہے، ورنہ آج تم میرے ہاتھوں سے نہ بچتی۔ اس پر وانیا کہتی ہے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، میرے ہاتھوں سے میرا بچہ کیسے نکل گیا، لیکن سمیر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہاری زندگی میں اب رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کاش میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار سکتا، لیکن میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا تمہارے خون سے۔
کبیر کہتا ہے کہ اس عورت نے آج تک اپنے بیٹے کا خیال تک نہیں رکھا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ کس طرح وہ اپنے معصوم بچے کو ذلیل کر کے پیچھے کر دیتی تھی، کیونکہ اس کے دماغ میں صرف اپنی چالیں ہی چلتی تھی، اور اب دیکھو اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ میوش کہتی ہے کہ یہ مکافات عمل ہے۔ انسان جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہی گڑھا اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اب آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ سمیر بھائی کو اس پریشانی سے نکالنے کی کوشش کریں۔ جو کچھ بھی ہے ان لوگوں کا دکھ ہمارا اپنا ہے۔ وانیا لاکھ بری سہی، لیکن اس وقت وہ جس تکلیف سے گزر رہی ہے اس میں ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، وہ اس کی ماں ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتا رہے۔